نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پوری امت میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں میں سے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، چوتھا سپارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 میں بھی ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تم بہترین امت بنا کر پیدا کی گئی ہو۔ اب تمام امتوں میں سے امت محمدیہ کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا گیا۔ اب امت محمدیہ میں اللہ رب العزت نے جس گروہ جس طبقے کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طبقے اور گروہ کو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں صحابہ کرام کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الانفال آیت نمبر 74 میں ارشاد فرمایا، 10واں سپارہ، اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے اور حق والے مومن ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 26واں سپارہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان تقوی کے لیے اللہ رب العزت نے خود لیا۔ جب اللہ رب العزت نے امتحان خود لیا، نتیجہ اخذ یہ ہوا کہ 30واں سپارہ سورۃ البینہ آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام مجھ اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کہ اے بعد میں آنے والے لوگوں، اگر تم احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لو تو جو صحابہ کرام ہیں ان میں سے ایک صحابی کے پاؤں جو خرچ کرنے کا بھی مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے یہ بات ثابت ہو چکی کہ امت محمدیہ میں سے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے طبقے کو عطا فرمایا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد 1,44,000 تھی۔ پھر یہ سارے صحابہ کرام کا بھی مقام اور مرتبہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، تو انبیاء کرام ان کا بھی آپس میں مقام اور مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے سب کو بے شمار مقام عطا کیا، بلند مرتبے عطا کیے، لیکن ان میں بھی اللہ رب العزت نے فرقے مراتب رکھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 3 سپارہ پہلی آیت، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ،
کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا تو ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے اسی طرح صحابہ کرام کو ہی مبعوث فرمایا، تو اللہ رب العزت نے ان کا بھی مقام اور مرتبہ ایک جیسا نہیں رکھا، ان میں بھی اللہ رب العزت نے فرق مراتب رکھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ حدید 26واں سپارہ آیت نمبر 10 میں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، انفاق کیا اور جہاد کیا، تم ہرگز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یقیناً ان کا درجہ بعد میں آنے والے لوگوں سے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، انفاق کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا، ان سے بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے سب کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے 10,000 صحابہ کرام کو 1,44,000 میں سے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا اور اس وقت صحابہ کرام کی تعداد بھی 10,000 تھی، گویا کہ 1,44,000 صحابہ کرام میں سے 10,000 صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ پھر ان 10,000 صحابہ کرام میں سے بھی وہ 1,500 صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ زیادہ بلند ہے کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 18 سورہ فتح 26واں سپارہ، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ میں اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر، ایسے صحابہ کرام پر راضی ہو چکا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور میں اللہ رب العزت ان کے دلوں کے حال کو جان بھی چکا تھا، میں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی اور انہیں فتح قریب کا وعدہ دیا۔ یعنی 10,000 صحابہ کرام میں سے 1,500 صحابہ کرام کا مقام زیادہ بلند ہے۔ پھر ان 1,500 صحابہ کرام میں سے بھی وہ 313 صحابہ کرام کا مقام اور بلند ہے کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت عطا فرمائی تھی، جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اہل بدر کے اوپر اپنی نظر رحمت فرمائی اور ان سے فرمایا کہ اب تم جو چاہے کر لو، میں نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اس کی مثال صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جنگی راز فاش ہونے کی بہت بڑی سنگین غلطی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس غلطی پر کوئی سرزنش نہیں فرمائی، اس وجہ سے کہ وہ غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ یعنی 1,500 صحابہ کرام میں سے 313 صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ زیادہ بلند ہے۔ پھر ان 313 صحابہ کرام میں سے بھی وہ 10 صحابہ کرام کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی، کہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کا مقام زیادہ بلند ہے، اور وہ یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی 313 صحابہ کرام میں سے 10 صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے زیادہ مقام عطا فرمایا۔ پھر ان 10 صحابہ کرام میں سے بھی ان کا مقام بھی آپس میں برابر نہیں ہے اور یکساں نہیں ہے۔ ان میں سے وہ 4 خلفائے راشدین کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت مقام عطا فرمایا، اور وہ یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان کے بارے میں خصوصیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے بعد اگر کوئی زندہ رہے تو وہ اس کائنات میں بہت سارے اختلافات کو پائے گا، فعلیکم بسنتی، تو اس کے اوپر میری سنت کو لازم ہی پکڑنا ہے، وسنت الخلفاء الراشدین، اور جو میرے خلفاء ہوں گے ان کی بھی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی سنت اور صحابہ کرام کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر ان چار خلفاء راشدین کا بھی آپس میں مقام اور مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ ان میں سے دو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مقام، اور اللہ رب العزت نے بہت مقام عطا فرمایا، جن کو شیخین کہا جاتا ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا ادری ما بقالی فیکم فاقتدوا بالذی بعد ابی بکر و عمر، کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی کتنی باقی رہ گئی ہے، تو میرے بعد تمہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرنی پڑے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں خلفاء راشدین میں سے ان دو کا نام لے کر ان کا فضیلت کا اعلان فرما دیا۔ پھر ان دو حضرات کا بھی مقام اور مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ بلند ہے۔ اس کی مثال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کر مسئلہ پوچھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ابھی چلی جاؤ، میں کل بتاؤں گا۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اگر میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری وفات ہو جائے تو میرے بعد تم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر مسئلے کے بارے میں پوچھ لینا، فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَاتِي أَبَا بَكْرَ، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس جا کر مسئلہ پوچھ لینا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض الوفات کے قریب پہنچے، یعنی وفات کی بیماری سے پہلے جو آپ بیمار ہوئے، بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتے، نماز پڑھانے کے لیے آنے لگتے تو غشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ صدیق اکبر کو حکم دو کہ جائے میری جگہ پر مصلی پر کھڑا ہو کر نماز ادا کروائے۔ اب یہ بات دلائل سے ثابت ہو چکی ہے کہ انبیاء کرام کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اس امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔